اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے ذمے تین قسم کی عبادت فرض کی ہے: ایک جانی عبادت، دو بدنی عبادت، تین مالی عبادت۔ ذکو مالی عبادت کا نام ہے۔ حدیث شریف میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتلائے گئے ہیں، جس میں ایک اہم رکن ذکو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی گواہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق اس بات کی گواہی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، ذکو دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور حج کا فریضہ ادا کرنا شامل ہے۔ ذکو کی فرضیت نہ صرف کہ امت محمدیہ پر ہوئی ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام کے ادوار و ازمنہ میں ذکو ہمیشہ فرض رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں نماز اور ذکو فرض رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا تو فرمایا، ترجمہ: میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نماز پڑھوں اور ذکو ادا کروں جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام کو نماز کا ایک اجتماعی حکم دیا، ترجمہ: اور ہم نے تمام انبیاء کرام کو بذریعہ وحی حکم دیا تمام اچھے کاموں کے کرنے کا اور نماز پڑھنے کا اور ذکو دینے کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبر کو ارشاد فرما رہے ہیں، ترجمہ: اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے اصحاب کے مال سے صدقہ ذکو وصول کیجیے اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجیے۔ ذکو کا دوسرا معنی بڑھانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، الذکو کنتر الاسلام، یعنی ذکو اسلام کا خزانہ ہے۔ یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ دنیا میں معیشت اسی وقت ترقی کرتی ہے جبکہ خریداروں کے پاس دولت ہوتی ہے۔ جب امراء اپنی ذکو نکالتے ہیں اور غریبوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو وہ خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ دین اسلام میں ذکو کی عبادت کو ہر صاحب نصاب پر فرض عین قرار دیا ہے، اور ذکو نہ دینے والوں کے لیے بڑی بڑی وعیدت ہیں۔ وہ ترجمہ: وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کیے رکھتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ذکو نہیں دیتے، تو ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور ذکو کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا، ترجمہ: اس شخص کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو ذکو نہیں دیتا۔ ذکو کا نصاب یہ ہے: اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی ہو، یا اسی مالیت کے کرنسی نوٹ ہوں، یا سامان تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد اتنی مالیت کا سامان موجود ہو، تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اس پر ذکو فرض ہو جائے گی اور سال گزرنے پر 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہو جائے گا۔ وہ حصہ جو نکلے گا اسے درج ذیل مستحقین پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ صدقات یعنی ذکو اور صدقات واجبہ، نافلہ، فقراء، مساکین، عاملین اور مولف القلوب غلاموں کو آزادی حاصل کرنے، مقروض لوگوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ادائیگی ذکو کے بہت سے اسرار و مسالے ہیں۔ ذکو سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ ذکو دولت کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ذکو کے بہت سے معاشرتی فائدے ہیں۔ ذکو گداگری کے خاتمہ کا بھی ذریعہ ہے۔ ذکو ایک بہترین معاشی محرک ہے۔ ذکو سے ذخیرہ اندوزی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ ذکو غیر فطری معاشی عدم مساوات کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ ذکو کی ادائیگی کا طریقہ کار: ہر صاحب نصاب شخص پر جب اس کے مال پر سال گزر جائے تو ذکو نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر نیت ذکو کی کر کے ایک ہی دفعہ نکال کر تقسیم کر دے تب بھی درست ہے۔ رقم نکال کر علیحدہ ایک جگہ رکھ دی اور تھوڑی تھوڑی دیتا رہا تب بھی درست ہے۔ اس کے لیے نیت ذکو کرنا ضروری ہوگا۔ اگر تمام ذکو نکال دی تھی اور تقسیم بھی کر دی تھی، اب اس پر جب سال گزرے گا تو تب ادائیگی ذکو فرض ہوگی۔ ایک شخص ذکو دے چکا تھا اور اسے کوئی بہت اہم جگہ ضرورت والی نظر آ گئی، تو اب وہ اگلے سال کی جو ذکو نکلنے کی توقع ہے پیشگی نیت کر کے اس وقت بھی دے سکتا ہے۔ دینی مدارس کے طلباء کے لیے مدارس میں بالضرور ذکو جمع کرائیں۔ اس مصرف پر خرچ کرنا بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔